اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی طریق الرشد والایمان واوضح لنا سبل البرہان وجعلنا من المتمسکین بالعطرۃ الفاطمیہ والصلاة علی خیر خلقہ وافضل بریتہ وصفیہ ونجیہ بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ آج 15 ماہ مبارک رمضان اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یوم ولادت امام حسن علیہ السلام ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوسرے امام اور چوتھے معصوم، سردار جوان جنت، سبط اکبر، ریحانہ رسول، شاہ سوار دوش رسول، نور دیدہ علی و بطول، شہزادہ سبز قبا، پیکر صلح و صفا، رابع آل ابا کا نام نامی حسن، کنیت ابو محمد، اور یہ کنیت آپ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ مشہور ترین القاب تقی، ذکی اور سبط ہیں۔ والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ بنت رسول حضرت سیدہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ولادت بسعادت 15 ماہ مبارک رمضان 3 ہجری کی رات۔ مقام ولادت مدینہ منورہ، مقام شہادت مدینہ منورہ، تاریخ شہادت 28 صفر 50 ہجری، جبکہ 7 صفر اور آخر صفر 50 ہجری بھی بتائی گئی ہے۔ مدفن قبرستان جنت البقیع، مدت عمر 47 سال، اولاد امجد بقول مرحوم شیخ مفید 15 اولادیں ہیں، جن میں سے زید بن حسن، حسن بن حسن جسے حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، عامر، قاسم، عبداللہ اور فاطمہ بنت الحسن کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اب آتے ہیں شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان 5 نجباء اصحاب کساء میں شامل ہیں جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ نصارہ نجران کے ساتھ مباہلے میں بھی آپ پنجتن پاک علیہ السلام میں شامل تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر جب تمہارے پاس علم آ چکا تو اگر کوئی شخص اس میں تمہارے ساتھ حجت کرے تو کہو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلائیں، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور ہم گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ تو قرآن کی روشنی میں قرآن کی روح سے جناب امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے نصارہ کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یا معشر النصارى انی لأری وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا فلا تباہلوا فتہلکوا فلا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ۔
ان کے سردار نے کہا نصرانیوں، میں ان میں وہ نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خدا سے چاہیں تو وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے، لہذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی بھی نصرانی باقی نہیں بچے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اہل بیت کی وہ ہستی ہیں جن کے محبت خدا نے قرآن مجید میں واجب قرار دی ہے، اور اسی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء آیت نمبر 23 ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اس رسالت کی کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کی مودت کے۔ اس آیت کے نزول کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ قربا کون ہیں جن کی محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ علی و فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند حسن و حسین ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تعلق اس خاندان سے ہے جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی، جس میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور غذا سے محبت کرنے کے باوجود اسے مسکین اور اسیر کو دے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تعلق اس خاندان سے ہے جسے حضور سرور کائنات نے اپنے بعد قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے فکری پناہ گاہ اور ان کا رئیس اور میر کارواں بنایا ہے۔ چنانچہ متواتر حدیث کے مطابق جسے فریقین کے علماء نے نقل کیا ہے، حضور گرامی کا ارشاد مبارک ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، تم جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ مجھ تک حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کو رسالت مآب نے علی الاعلان کشتی نوح کے ساتھ مثال دی ہے، فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اہل بیت کا پیروکار ہو گیا وہ تباہی سے بچ گیا، اور جس نے خلاف ورزی کی ضلالت کی وادیوں میں بھٹک کر اپنی عاقبت خراب کر گیا۔ اس حدیث کا تعلق احادیث مستفیضہ سے ہے، بلکہ فریقین کے درمیان متواتر اور مقبول ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ رسول خدا نے ان کے اور ان کے دوسرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس حدیث کا تعلق بھی متواتر احادیث کے ساتھ ہے اور فریقین کے درمیان مسلم ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ہیں جن پر خدا نے نماز کی حالت میں درود و صلوات واجب کی ہے، اور جو ان پر درود نہیں بھیجے گا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور مکتب خلفاء کے ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی اس بارے میں فرماتے ہیں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم
من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یعنی اے اہل بیت پیغمبر، تمہاری محبت خدا کی طرف سے لوگوں پر فرض کی گئی ہے، تمہارے شان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، جو تم پر درود نہیں بھیجے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے نانا بزرگوار کے سائے عاطفت میں چند سال سے زیادہ بہرہ مند نہیں ہو سکے، کیونکہ بوقت رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر 7 سال تھی، اور حضور کی رحلت کے بعد تقریباً 30 سال اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال تک عہدہ امامت پر فائز رہے، اور 50 ہجری میں امیر شام کی سازش کے تحت آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ 28 یا 47 سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیے گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی صرف علم، تقوی، زہد اور عبادت کے عظیم مرتبے تک ہی نہیں پہنچے ہوئے تھے، بلکہ غریبوں، فقیروں، معذوروں کی دستگیری، جود و سخا اور عطا بخشش کے لحاظ سے بھی مشہور و معروف تھے، اور آپ کی سخاوت کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ کوئی غریب آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جس پریشان حال نے آپ کے سامنے اپنے پریشانی کا حال بیان کیا، اسی کی مراد کو پورا کیا اور اس کے زخم شدہ دل پر مرہم کی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کسی حاجت مند کی ضرورت بیان کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اسی طرح اس کے آبرو کو بھی سوال کی ذلت سے بچایا۔ تاریخ خلفاء میں ہے، کان الحسن رضی اللہ عنہ لہ مناقب کثیرۃ سیدا حلیما ذا سکینۃ وقار وحشمۃ جوادا ممدوحا۔ حضرت امام حسن بن علی کثیر اخلاقی امتیازات اور انسانی فضائل کے حامل تھے۔ ان کی شخصیت بڑی بزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخی اور قابل مدح و ستائش کی حامل تھی۔ قابل توجہ نکتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کسی حاجت مند کی اچھی خاصی رقم کی مقدار سے مدح فرماتے تھے۔ ایک ہی مرتبہ کسی حاجت مند کو اتنا عطا فرما دیتے تھے کہ دنیا حیران رہ جاتی، اور اس قسم کی امداد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سائل کو اس قدر عطا کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیتے، اور وہ ہمیشہ کی دروازہ گیری سے بے نیاز ہو جاتا، ابرومندانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ خاندان علم و فضیلت۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان مسجد نبوی کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک سائل نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اسے 5 درہم عطا کیے۔ اس پر سائل نے اس سے درخواست کی، آپ مجھے ایسا شخص بتائیں جو میری اس سے زیادہ امداد کرے۔ تو انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر کی طرف اشارہ کیا، جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا ان کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرو۔ سائل ان کے پاس آیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ اس پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، ان المسألۃ لا تحل الا فی احدی الثلاث، دم مفجع او دین مقرع او فقر مدقع ففی ایھا تسأل۔ 3 صورتوں میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر مالی امداد لی جاتی ہے: ایسا خون بہا یعنی دیت جو انسان کو ادا کرنا ہو اور وہ اس کی ادائیگی سے عاجز ہو،
دوسری ایسا کمر شکن قرض جس کی ادائیگی انسان کے بس سے باہر ہو۔ تیسری چیز ایسی غربت اور فقر و فاقہ جس کی وجہ سے انسان عاجز آ چکا ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان تینوں میں سے تم کس صورت سے دوچار ہو۔ اس نے کہا اتفاق سے میری ضرورت ان تینوں میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسے 50 دینار دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی پیروی میں انہیں 50 دینار دیے، اور بعض میں یہ ہے کہ 49 دینار عطا کیے، اور جناب عبداللہ بن جعفر نے 48 دینار دیے۔ یاد رہے کہ دینار کی قیمت درہم سے زیادہ ہوتی ہے، ایک دینار 20 درہم کا ہوتا ہے۔ سائل نے یہ رقم لی اور واپس آ گیا، اور اس کا گزر حضرت عثمان کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب میں ان میں سے ایک یعنی امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، پھر ان میں سے ہر ایک نے مجھے اس قدر دینار عطا کیے۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے کہا یہ خاندان علم و حکمت کا مرکز اور نیکی اور فضیلت کا سرچشمہ ہے، ان کی مثال کہاں ملتی ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بے مثال سخاوت۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام تر توانائیاں خدا پسند اور نیک کاموں کی بجا آوری میں صرف کر دیں، بڑی مقدار میں اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا۔ علماء اور مورخین نے آپ کی باوقار اور قابل افتخار زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ راہ خدا میں آپ کی عطا و بخشش کی مثال نہیں ملتی، جس سے آپ کی نفسانی عظمت اور دنیا کی دل فریب رنگینوں سے بے اعتنائی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنے مال کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا، اور 3 بار اپنی نصف دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ بالواسطہ امداد حضرت امام حسن علیہ السلام کی عالی مرتبہ شخصیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی سائل ان کے در سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جائے۔ چنانچہ کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ بلا واسطہ امداد نہیں کر سکے لوگوں کے باواسطہ امداد کرنے اور ان کی ضرورت کو پورا فرمایا، اور اپنی خاص حکمت عملی کے تحت حاجت مند کی حاجت روائی کی۔ جناب شریف کرشی اپنی کتاب حیات الامام الحسن علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 میں لکھتے ہیں حضرت امام حسن کی جوانی کے ایام میں خلیفہ دوم کی حکومت کا دور تھا۔ ایک غریب آدمی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے امداد کی درخواست کی۔ اتفاق سے اس دن آپ کے پاس نقد رقم موجود نہیں تھی جس سے آپ اس کی مدد فرماتے، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا آنے والا سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، لہذا آپ نے اسے فرمایا آیا تم میری ایک بات مانو گے جس سے تم اپنے مقصد کو حاصل کر سکو گے؟ اس نے کہا فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آج خلیفہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس غم میں عزادار ہیں، لیکن ابھی تک کوئی شخص ان کے پاس تعزیت کے لیے نہیں گیا، لہذا تم ابھی خلیفہ کے پاس جا کر ان الفاظ میں تعزیت پیش کرو جو میں بتاؤں، اس طرح سے تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس نے عرض کیا میں انہیں کیسے تعزیت پیش کروں؟ فرمایا جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں ان الفاظ میں تعزیت پیش کرو الحمدللہ الذی سترھا بجلوسک علی قبرھا ولاحتکھا بجلوسھا علی قبرک۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے آپ کی صاحبزادی آپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو کر سپرد خاک کر دی گئی تو وہ اپنے والد کے سائے ہی میں دفن کی گئی ہے، لیکن اگر خلیفہ اس سے پہلے رخصت ہو گئے ہوتے تو ان کی صاحبزادی
ان کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، ہو سکتا ہے کبھی اس کی حد کی حرمت بھی ہو جاتی۔ چنانچہ سائل نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ ہمدردی کے اس جملے نے خلیفہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور ان کے غم میں کمی کا سبب بنا، اس لیے انہوں نے حکم دیا اسے گراں قدر انعام سے نوازا جائے۔ پھر انہوں نے سائل سے پوچھا، یہ الفاظ تمہارے اپنے ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ امام حسن بن علی علیہ السلام نے مجھے یہ بتائے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، وہ یقیناً فصیح و بلیغ کلام کے سرچشمہ ہیں۔ امام کی دوران امامت سے پہلے امام کی مجاہدانہ زندگی کے چند پہلو۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شجاعت اور شہامت کے پیکر، جرأت و بہادری کے مجسمہ تھے۔ اسلام کی ترقی اور سربلندی کے لیے کسی قسم کی جاں بازی اور جانثاری سے دریغ نہیں کیا، ہمیشہ راہ خدا میں جہاد کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ یہاں ہم ایک نمونے کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری کی ربضہ جلا وطنی کے موقع پر پیغمبر اسلام کے جانثار، مجاہد اور انتھک صحابی حضرت ابوذر غفاری نے حکومت وقت کی روش اقربا پروری حکومت کی کلیدی عہدوں پر بنی امیہ کے نااہل افراد کی تعیناتی اور تقرری پر احتجاج کیا تو حکومت نے دھاندلی کے ذریعے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو پھر حکومت وقت نے طمع و لالچ کے ذریعے ان پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے الہی تحریک کو جاری رکھا۔ آخر کار حکومت نے تنگ آ کر انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے انہیں مدینہ واپس بلا کر صحرائے مدینہ ربضہ کی جانب شہر بدر کر دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمان بھی جاری کر دیا، کوئی ان کی مشاعت کر کے خدا حافظی نہ کرے اور نہ ہی کوئی بات کرے۔ اور مروان ملک اس جلا وطنی کا انچارج مقرر کیا۔ حکومت کے پیش نظر کوئی بھی شخص حضرت ابوذر غفاری کی خدا حافظی کے لیے تیار نہ ہوا، سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کے بھائی جناب عقیل، حسنین شریفین اور عمار یاسر کے۔ اسی دوران میں جناب امام حسن حضرت ابوذر غفاری کے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ مروان ملک جو چاہتا تھا کہ ان حضرات کو حضرت ابوذر غفاری کی سے روکے اور نہ ہی ان کے ساتھ باتیں کرنے دے، کہنے لگا، حسن بس کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ حکومت نے شخص کے ساتھ گفتگو کرنے سے روک دیا ہے، لیکن اگر اب تمہیں معلوم نہیں تھا اب تک جان لو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو مروان کی اس جسارت پر جلال آ گیا اور اس پر حملہ کر کے اس کی سواری کو پیچھے دھکیل دیا، اور اسے کہنے کے بعد ابوذر کی حمایت اور ان کو تسلی دینے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو نہج البلاغہ کا 130واں خطبہ ہے۔ حضرت امام حسن نے ابوذر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، ہمیں آپ کی جلا وطنی کا بہت افسوس ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ کر دنیا کو ترک کر دیں کہ اس نے آخر ختم ہو جانا ہے، اور اس کی مشکلات کو اس لیے برداشت کریں کہ اس کا ثواب آئندہ جہاں میں اجر ملے گا۔ آپ صبر کیجئے اور اس وقت تک صبر سے کام لیں جب آپ کو رسول خدا کی ملاقات کا شرف حاصل جائے اور آپ سے وہ راضی ہوں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔